بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یقیناً یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت ہی حیران کن ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تناوش کی زندگی ایک بار پھر خوشی سے غم کی طرف سفر کرے گی اور پاشا اپنے مذموم ارادوں یعنی تناوش کو ہوس پرستی کا نشانہ بنانے کے لیے اخلاق حسین اور نوشاد افریدی جیسے گینگسٹروں کا سہارا لے کر کبیر دادا کو راستے سے ہٹا دے گا۔ کبیر دادا کو ایک دھماکے کے ذریعے سے گاڑی سمیت ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد تناوش کا یہ گینگسٹر کیا حال کریں گے، اب یہ تو آپ کو ایپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ پاشا، یہ کیا بے وقوفی ہے، کاشف راجپوت نے اسے ڈانٹا۔ یہ بے وقوفی نہیں، حقیقت ہے دادا، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے پاشا بھی باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ پاشا کے باہر جاتے ہی شہاب قصوری نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اصل بات کوئی اور ہے۔ اخلاق حسین نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ باقی بھی اپنی اپنی رائے دینے لگے تھے۔ یار پاشا، مسئلہ کیا ہے؟ نوشاد اور اخلاق حسین وہاں سے سیدھا پاشا کے خفیہ اڈے پر پہنچے تھے۔ دونوں کو پاشا کے رویے کی کرید لگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں یار، پاشا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، آپ لوگ یوں ہی پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان تو ہوں گے نا یار، اخلاق حسین مصنوعی پریشانی ظاہر کرتا ہوا بولا۔ مشکل سے پہلے والے جھگڑوں سے نپٹے ہیں، اب تازہ جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے تو برا تو لگے گا نا۔ پاشا کے چہرے پر کشمکش کے آثار ابھرے، یوں جیسے وہ اصل بات کہنے نہ کہنے کی سوچ میں ہو، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے وہ بولا، کبیر دادا زیادتی کر رہا ہے۔ کیسی زیادتی؟ اخلاق حسین نے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہم سے بات کریں، شاید اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکل آئے۔ وہ مجھے گینگ ختم کر کے اپنے گینگ میں شامل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک گینگ کا سربراہ ہونے کے بعد میں نمبر 2 کے درجے پر تنزلی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ پاشا نے بادل نخواستہ ساری بات اگل دی تھی، مگر اس نے تو بڑے شوق سے تمہیں اپنے گینگ سے علیحدہ کر کے دوسرا گینگ بنانے کی اجازت دی تھی، پھر اب کیا ہو گیا؟ اخلاق حسین نے ایرانی زہر کی، شاہ جی صحیح کہہ رہا ہوں۔ نوشاد کے دماغ میں بھی وہی سوال اٹھا تھا۔ پاشا بیزاری سے بولا، اس کی وجہ بھی وہی مصیبت ہے جسے میں اپنی بہن بنا بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت ایک سوال ہی نکلا تھا۔ گڑیا کی حفاظت کے لیے کبیر دادا مجھے واپس اپنے گینگ میں لا رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ میں گڑیا کا محافظ بن کر رہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار، بے شک وہ میری بہن جیسی ہے، مجھے عزیز بھی ہے، لیکن میں ایک گینگ کا سربراہ ہوں۔ سربراہ ہو کر کسی لڑکی کا محافظ بن کر تو نہیں رہ سکتا نا۔ بات تو صحیح ہے آپ کی۔ اخلاق نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نوشاد بھی ساتھ اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ پاشا نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، اب آپ مشورہ دیں، کیا کرنا چاہیے؟ اخلاق حسین نے گلا کنگار کر معنی خیز انداز میں کہا، ویسے کبیر دادا اور آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم کچھ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ باڑ میں گیا یہ رشتہ۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ میں بے وقوف تھا جو کبیر دادا کے لیے جان دینے کی سوچا کرتا تھا، اور اس کے دل میں میری اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی کا محافظ بنا دیا، اور خود اس کا ظرف دیکھو، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کی گردن توڑ دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ اور اپنا نقصان ہے۔ جھوٹے اخلاقیات، منافقانہ عزت و احترام میں ڈوب کر میں اپنا مستقبل نہیں گنوا سکتا۔ اگر کسی کو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کی جان کی قربانی دینی پڑ جائے تو کون قدم پیچھے ہٹاتا ہے؟ نہ آپ نے
اور نوشاد افریدی نے اپنے فائدے کے لیے ایس پی کی جان کا خیال کیا اور نہ کبیر دادا نے اپنے فائدے کے لیے استاد کو بخشا، پھر میں کیوں جھوٹے خلوص اور نقلی عزت و احترام کی چادر اوڑھ کر خود کو استاد کا فرما بردار بنائے پھرتا رہوں؟ کیا میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ میری کوئی عزت و احترام نہیں ہے؟ پاشا نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا۔ تم 100% حق پر ہو پاشا، اخلاق حسین نے چہرے پر منافقانہ ہمدردی سجاتے ہوئے کہا۔ کبیر دادا زیادتی کر رہا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے۔ نوشاد کہاں پیچھے رہنے والا تھا، بڑی مشکل سے انہیں کبیر دادا کے خلاف اتنا مضبوط سہارا ملا تھا۔ وہ یہ موقع ہاتھ سے کب گوا سکتے تھے؟ تو پھر کیا کرو گے؟ اگر بغاوت کرتا ہوں تو کبیر دادا سے تو مجھے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے استاد کو معاف نہ کیا وہ شاگرد کو کہاں بخشے گا؟ پاشا کے لہجے میں خوف کی جھلک واضح تھی۔ اخلاق حسین نے کہا، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں بادشاہ، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کیا کروں؟ اور آپ دونوں کے سامنے میں نے اسی لیے کھل کر بات کی ہے کہ آپ دونوں کبیر دادا کی اصلیت جانتے ہو۔ پاشا نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کھل کر مشورہ دینے کی ترغیب دی۔ اخلاق حسین معنی خیز لہجے میں بولا، ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ کبیر دادا کی بات مان کر اس کے گینگ میں شامل ہو جاؤ اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اس میں تمہارا فائدہ اور بھلائی ہے۔ کیا؟ پاشا حیرانی سے چلایا، اس میں میرا فائدہ کہاں سے آ گیا؟ لازمی بات ہے اگر کبیر دادا کو کچھ ہو گیا تو گینگ کی سربراہی آپ کو ملے گی، بلکہ آپ تمام گینگز کے سربراہ بن جائیں گے۔ اخلاق حسین اسے کوئی بات سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا، مگر کبیر دادا ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، اسے کیا ہو سکتا ہے؟ پاشا اب تک اخلاق حسین کے مقصد کو نہیں پہنچا تھا۔ انسان کو کوئی حادثہ بھی تو پیش آ سکتا ہے، اللہ پاک کے کاموں میں کس کو خبر ہے؟ اس مرتبہ اخلاق حسین نے پہلے سے بھی واضح اشارہ کیا۔ پاشا کے چہرے پر بشاشت نمودار ہوئی، یقیناً اس کی سمجھ میں اخلاق حسین کے اشارے آ گئے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہو شاہ جی، زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ کیا کہتے ہیں، انسان تو بس پانی کا بلبلہ ہے اور موت تو ہر کسی کو آنا ہے، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کو بستر پر اور کسی کو حادثے کی صورت میں۔ بہرحال شکریہ، مجھے لگتا ہے کہ کبیر دادا کا حکم ٹالنا بری بات ہوگی اور اپنی بہن کا محافظ بننے میں کون سی شرم ہے؟ کبیر دادا کے گینگ کے لوگ تو مجھے پاشا دادا ہی کہتے ہیں نا، اور میرا خیال ہے اتنی عزت کافی ہے۔ اخلاق حسین اور نوشاد نے بناوٹی کہکا لگایا۔ اخلاق کہنے لگا، بس یہی بات ہم بھی آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اپنے استاد کی بات ٹالنا مناسب نہیں ہے، استاد کی بات مان کر ہی کوئی مرتبہ اور عزت ملتی ہے۔ پاشا نشست سے اٹھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مجھے جا کر کبیر دادا کو منانا چاہیے اور آپ لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے کبھی کبھار زحمت دینے آتا رہوں گا۔ اخلاق حسین چاپلوسانہ لہجے میں بولا، ہمارے لیے مستقبل کے سربراہ کو مشورہ دینا باعث سعادت ہوگا۔ وہ دونوں پاشا کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کے پاس شہاب قصوری اور بابر حیات بیٹھے تھے۔ جب پاشا وہاں پہنچا، اسے دیکھ کر کبیر دادا نے رخ پھیر لیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، میں نے نازیبا کلمات منہ سے نکالے تھے، مگر بخدا میرا ارادہ اب کی توہین کرنے کا نہیں تھا۔ پاشا نے وہاں جاتے ہی ندامت کا اظہار کیا۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا دوبارہ بولا، میں نے اپنے گینگ کے تمام ارکان کو آپ کے گینگ کے ساتھ مل جانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا کے چہرے پر مدم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری سنبھال لو۔ پاشا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شہاب قصوری پوچھنے لگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کبیر دادا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ نے خود پاشا کو اپنا آدھا علاقہ دے کر علیحدہ کیا تھا اور اب دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ کبیر دادا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، یار سچ کہوں تو پچھلے دنوں جو کچھ اخلاق حسین اور نوشاد افریدی نے کیا ہے،
اس کے بعد مجھے اپنی بیگم کے بارے احتیاط برتنا پڑ رہی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، اور اس کام کے لیے مجھے پاشا بہترین لگا، کیونکہ ایک تو لڑائی بڑائی کا ماہر ہے، دوسرا میرے ساتھ مخلص بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میری بیگم کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ اس بات پر پاشا تھوڑا خفا تو تھا، مگر اب لگتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ایک گینگ کے سربراہ کو اپنی بیوی کا محافظ مقرر کر دینا کچھ جچتا نہیں ہے دادا۔ بابر حیات کے لہجے میں تشویش جھلک رہی تھی۔ کبیر دادا بے پرواہی سے بولا، اپنا برخوردار ہے یار، سال ڈیڑھ کے بعد دوبارہ اسے گینگ بنا کر دے دوں گا۔ ویسے مجھے بھی پاشا کے تیور کچھ بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں دیدہ شہاب قصوری اسے تنبیہ کیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ عارضی اثر ہے، کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کبیر دادا اپنے موقف پر قائم تھا۔ ان دونوں نے بھی زیادہ تکرار کی کوشش نہیں کی تھی کہ فائدہ نقصان میں وہ شامل نہیں تھے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت لے کر چلے گئے۔ بعد میں کاشف راجپوت کی بھی کال آئی۔ وہ پاشا کے رویے پر حیرانی کا اظہار کر رہا تھا۔ کبیر دادا نے اسے اصل بات بتا کر پاشا کے رویے کی توجیہ کر دی۔ کاشف نے بھی کبیر دادا کو اپنے موقف سے رجوع کرنے کا کہا، مگر کبیر دادا تناوش کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ صبح کبیر دادا کو رخصت کرتے وقت تناوش نے ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگ لی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی پاشا کو ساتھ لے کر چلی جانا۔ کبیر دادا نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ کبیر دادا کے رخصت ہونے کے بعد وہ پاشا کو ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ پاشا نے اس کی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے وغیرہ پی اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا کہ جب ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ پاشا کو رخصت کر کے وہ ماں سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سامنے کبیر دادا کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بشرا بولی، ہم عورتیں ہوتی ہی بے وقوف اور احمق ہیں۔ شور نے ذرا سی توجہ کیا دے دی، خود کو دنیا کا خوش قسمت فرد سمجھنے لگتی ہے۔ شور کی بے توجہی دیکھتے ہی خود سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں لگتا۔ آپ کو میری خوشی اچھی نہیں لگتی یا میرے شور کی؟ تناوش بگڑ گئی تھی۔ بشرا کھل کھلا کر ہنسی، یہ بھی خوب کہی، میری شہزادی کی خوشی اگر مجھے عزیز نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اور میرے شور اگر اس کے اعمال کو نظر انداز کر دوں تو بہت اچھے ہیں۔ آپ سیاسی جواب دے رہی ہیں۔ تناوش لڑائی پر آمادہ تھی۔ بشرا نے پوچھا، اچھا تمہیں اس کے کام اچھے لگتے ہیں؟ وہ بے باکی سے بولی، ان کی ذات کے آگے کچھ نظر آئے گا تو کہوں گی نا۔ تم تو ہو ہی پاگل۔ بیٹی کی دیوانگی پر پی کے انداز میں مسکرا پڑی تھی۔ امی جان، جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں شاید ہی کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہوگا، تو پھر اسے کہہ دو نا کہ جرم کا رستہ چھوڑ دے، کوئی محنت مزدوری کرے، یا پھر تم بھی عیاشی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو گئی ہو۔ اسی کوشش میں لگی ہوں، جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گی۔ کوشش کا کیا مطلب؟ جب اتنی محبت کرتا ہے تو فوراً مان جانا چاہیے تھا۔ تناوش نے منہ بنایا، ماں جی بات ان کے ماننے کی نہیں، اس دلدل سے صحیح سلامت نکلنے کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی پرچون فروش ہے کہ میرے کہنے پر اپنی دکان بند کر کے آلو چھولے کی ریڑھی لگا لے گا؟ کیا مطلب؟ بشرا نے حیرانی کی ظاہر کی۔ مطلب یہ ہے میری بولی ماں جی کہ وہ اکیلے اس کام میں ملوث نہیں ہیں، کئی بڑی بڑی شخصیات جرم کی دنیا میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب وہ اتنی آسانی سے تو انہیں یہ کام نہیں چھوڑنے دیں گے۔ آخر وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام خفیہ طریقہ کار اور راز جاننے والا ان کے دندے سے نکل کر شرافت کی زندگی گزارنا شروع کر دے؟ کیونکہ ایسا آدمی ان کے لیے سر پر لٹکنے والی ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ بشرا نے کہا، تو صاف کہو نا وہ یہ کام چھوڑنا چاہتا ہی نہیں، اور نہ تمہیں ہی اس بات کی کوئی فکر ہے۔ مجھے آرام کرنے دیں گی ماں جی؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔
جب اس کا تکرار نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ یوں ہی کیا کرتی۔ بشریٰ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بیٹی کا سر دبانے لگی۔ تم تو تناوش کے ساتھ گئے تھے۔ پاشا کو اڈے پر دیکھتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا تھا۔ پاشا نے کہا اسے گھر چھوڑ آیا ہوں، واپس آنا ہوگا تو مجھے کال کر لے گی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے احمق۔ احمق آدمی، کبیر دادا کا غصہ دیدنی تھا۔ تمہیں اس کی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا ہے اور تم جہاں پھر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ پاشا نے اونٹ بیچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ منظر دیکھنے والے کافی افراد وہاں موجود تھے۔ فوراً وہاں دفع ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے اگلا حکم صادر کیا اور وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ اخلاق حسین کے پاس پہنچا۔ اخلاق حسین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس سے ضروری گفتگو کر کے وہ اخلاق حسین سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خفیہ اڈے پر اپنے 4 قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہایت ضروری بات کر رہا تھا۔ چاروں اس کے نہایت اعتماد کے ساتھی تھے اور پاشا کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو سکتے تھے۔ وہ بمشکل ان سے بات چیت ختم کر پایا تھا کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ بیزاری برے انداز میں کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا، لیکن بات کرتے وقت اس کے لہجے سے بیزاری انوقا تھی۔ جی گڑیا، بھیا آ جائے نا۔ تناوش کے لہجے میں شامل مان کسی سکے بھائی سے بات کرنے کا اسا تھا۔ میں بس آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام کو کارروائی کی ترتیب واضح ہے نا؟ جی دادا۔ ساروں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ تناوش کے پاس جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ خان صاحب خوش ہو جاؤ، 1-2 دن میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اخلاق حسین نوشاد افریدی کو مخاطب تھا۔ کچھ پتہ بھی چلے؟ نوشاد افریدی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ پاشا کو مکمل طور پر سارا طریقہ کار سمجھا دیا ہے، اب بس اس کے عمل کرنے کی دیر ہے، اور اس کا انحصار کبیر دادا پر ہے کہ وہ کب کوئی بہتر موقع فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں کہیں ہم پر بات نہ آ جائے۔ نوشاد نے تشویش ظاہر کی۔ اس بار میں محتاط ہوں، ناکامی کا نتیجہ پاشا ہی بھگتے گا، اور سچ کہوں تو اس کی کامیابی اور ناکامی ہر 2 صورتوں میں ہمیں تو فائدہ ہی پہنچے گا۔ استاد اور شاگرد دونوں میں سے ایک کی کمی بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ نوشاد پریشانی سے بولا، لیکن شاہ جی اصل مصیبت تو کبیر دادا ہے نا۔ یار امکانی بات کی ہے، فکر نہ کرو، اصل مصیبت ہی سے جان چھوٹے گی۔ اخلاق حسین نے پر اعتماد لہجے میں اسے تسلی دی اور نوشاد افریدی نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ جینے کا بھی عجیب فلسفہ ہے، ایک کی خواہشات کی تکمیل دوسرے کی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر ہی ہوتی ہے۔ ہرن کی جان جاتی ہے اور شیر کا پیٹ بھرتا ہے، شیر زندگی کی بازی ہارتا ہے اور شکاری اپنے میں کارنامے کے اضافے کی خوشی مناتا ہے۔ مرنے والے کے گھر صفِ ماتم بچھا ہوتا ہے تو مارنے والا خوشی کے شادیانے بجا رہا ہوتا ہے۔ پاشا کے گینگ کو کبیر کے گینگ میں ضم ہوئے 5واں دن تھا۔ پاشا زیادہ تر وقت کبیر دادا کی کوٹھی ہی میں گزارتا تھا، البتہ کبیر دادا کی گھر آمد کے بعد وہ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا تھا۔ ایک دن اپنی کار کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کبیر دادا کی کار ساتھ لے گیا تھا۔ اس رات کو وہ خاصی دیر لگا کر واپس لوٹا تھا۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں سونے چلا گیا۔ رات گئے سونے کے بعد باوجود وہ صبح سویرے کی جاگ گیا تھا۔ کبیر دادا کے جانے کا وقت قریب آیا تو وہ بہر لان میں آ گیا، مگر مقررہ وقت پر کبیر دادا بہر نہ نکلا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بے چین ہو کر کبیر دادا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آ جاؤ کی آواز سنتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ کبیر دادا شب خوابی کے لباس میں صوفے پر بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ تناوش اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آئیں بھیا،
پاشا کو دیکھتے ہی وہ محبت پاش لہجے میں بولی، آج دیر سے جانے کا ارادہ ہے دادا؟ پاشا نے نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تناوش اس کے لیے ترماس سے چائے اونڈیلنے لگی تھی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کہاں یار، تمہاری بہن کے نرالے منصوبے ہوتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے اور پورا دن محترمہ نے میرے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسے ضد تو نہیں کرتے گڑیا؟ پاشا فوراً تناوش کو سمجھانے لگ گیا تھا۔ ضد تو نہیں کہ بھیا، آپ خود انصاف کریں، ہفتے میں ایک دن تو میرا بھی بنتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، پاشا کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے کہا، اس کی بات مان لی، مگر اس نے کافی دن پہلے ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ پورا نہیں کر رہی۔ کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ تناوش نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ پاشا نے بادل نخواستہ پوچھا، کیسا وعدہ؟ کچھ مجھے بھی پتہ چلے۔ یاد ہے اخلاق حسین کے گھر تقریب میں محترمہ میرے ساتھ گئی تھی، اس وقت اس نے مجھے موبائل فون پر پیغام بھیجا تھا کہ اسی وقت واپس گھر چلنے پر یہ کسی لونگ لاچی والے گانے پر مجھے رقص کر کے دکھائے گی۔ اب کل ہی میں نے بخش کے موبائل میں یہ گانا سنتے دیکھا، بس اسے کہا کہ میرے موبائل میں بھی وہ گانا ڈال دے۔ اب صبح سے اسے وہی کہہ رہا ہوں کہ گانا میں لے کے آ گیا ہوں، رقص اس نے کرنا ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، بھیا ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ کبیر دادا ترنت میں بولا، کھاؤ قسم، تم نے ایسا پیغام نہیں لکھا تھا، وہ تو بس مذاق کیا تھا۔ تناوش جواب دیتے ہوئے اکھلا گئی تھی، یہ مسئلہ آپ لوگ خود نپٹائیں، میں چلتا ہوں۔ پاشا مایوس انداز میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران ڈرائیور شہزاد اس کے پاس پہنچ گیا۔ دادا کار کی چابی تو دیں، عظیم صاحب بتا رہے تھے کہ آج کبیر دادا نے کہیں نہیں جانا، تو میں نے سوچا کار کی سروس ہی کرا لوں، کل وقت نکال کر کرا لینا، فی الحال چابی میرے پاس رہنے دو، مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاشا نے چابی اس کے حوالے نہیں کی تھی، وہ جی دادا کہہ کر واپس مڑ گیا۔ شام کو کبیر دادا تناوش کو اس کی ماں سے ملوانے لے گیا تھا۔ اس وقت پاشا ڈرائنگ روم ہی میں بیٹھا تھا۔ انہیں تیار ہو کر جاتے دیکھ کر پاشا فوراً کار کو گیراج سے نکال کر لے آیا تھا۔ کبیر دادا نے محافظوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی پاشا بھی اپنی کار لے کے نکل آیا۔ پتہ نہیں خراب کھڑی کار کیسے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کا رخ ساحل والے اڈے کی طرف تھا۔ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملایا۔ کیا بات ہے پاشا؟ اس نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، دادا بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ فوراً ساحل والے اڈے پر پہنچیں۔ مگر کبیر دادا کی بات کو کاٹتے ہوئے اس نے بے صبری کا اظہار کیا، اب جلدی تشریف لائیں، پھر واپس چلے جانا، اب تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے دور سے کبیر دادا کی کار آتی دکھائی دی۔ اس جگہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ کبیر دادا کی کار لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھی۔ دوربین نکال کر اس نے کار میں کبیر دادا کے اکیلے ہونے کی تسلی کر لی تھی، اور پھر وہاں موجود لوگ ایک ہولناک دھماکے کی آواز سن رہے تھے۔ کالے رنگ کی مرسڈیز کئی گز فضا میں اچھل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ کار میں موجود اکیلا وجود گوشت کے ٹکڑوں کی صورت میں کار کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی بکھر گیا تھا۔ پاشا نے افسردہ نظروں سے کار کو دیکھا اور موبائل فون نکال کر اخلاق حسین کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے کال وصول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ بہت افسوسناک خبر ہے شاہ جی، کبیر دادا کی کار دھماکے سے اڑا دی گئی ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس وقت کار ہی میں موجود تھے۔ جیسے ہی یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے، فوراً میرے پاس آ کر مجھے بذات خود مطلع کرنا۔ سچ؟ خوشی سے اخلاق حسین کی بانچیں کھل رہی تھی۔ ہاں شاہ جی، میرا سرپرست، میرا استاد اور میرا بڑا نہیں رہا۔
پاشا نے رابطہ منقطع کیا اور کار کا رخ ایک مخصوص جانب موڑ دیا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ پاشا نے اپنی آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی حوث کا نشانہ تناوش کو بنانے کے لیے اخلاق حسین اور نوشاد افریدی کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے استاد کو قتل تو کر دیا۔ اس کے بعد پاشا کا کیا انجام ہوگا اور تناوش کا کیا ہوگا یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب اپنی اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔